ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، انہی آزمائشوں سے اپنے بندوں کو اپنے قریب تر کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا اور ان کے معجزات کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت بنا دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس ہدایت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا پاتے ہیں یا نہیں۔ ایسے ہی ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں ڈالی، اور اللہ کے یہ اولو العزم پیغمبر اللہ کی آزمائشوں پر پورے اترتے گئے۔ وقت کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو دیو قامت آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے اپنے حبیب پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بے آب و یا وادی میں چھوڑا۔ آپ علیہ السلام اس میں بھی باحکم اللہ کامیاب و کامران ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ ناظرین گرامی، یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں تھیں جن میں سے آپ علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ احباب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی داستان پیش کرنے لگا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے جذبات تک یہ تاریخی اور احساسات سے بھرپور واقعہ پہنچا سکوں۔ شروع کرتا ہوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے پیارے خلیل، آپ اپنی بیوی کو بے آب و یا وادی کے اندر چھوڑ آئیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب، جہاں پانی اور سبزہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے، اور پھر واپس ملک شام جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ اپنی بیوی کو اکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لیے بندے کا دل آمادہ نہیں ہوتا، حالانکہ شہر کے اندر ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیوی اور بچے کو ایسے ویرانہ میں چھوڑ دینا جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آئیں، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو بیوی نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بھی آخر نبی کی صحبت یافتہ تھی، چنانچہ تیسری بار پوچھنے لگی، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں، میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا۔ جب اس نیک بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی، اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے واپس ملک شام چلے گئے۔ ناظرین گرامی، اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا، اور اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا ایک درجہ آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر 9ویں کی شب کو وہی خواب دوبارہ آیا،
چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے، لیکن 10ویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالآخر ماں ہے۔ ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا، بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتا بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟ وہ کہنے لگا، تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے تیری عقل چلی گئی، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جب شیطان کا حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں۔
لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس جگہ کا نام جمرائے اولا پڑ گیا۔ پھر شیطان نے دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمار کی۔ شیطان پھر بھاگ گیا، اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان، آپ نے فرمایا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ ناظرین گرامی، بیٹا بھی جد الانبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کمسنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ابا جان، کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ! جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا، دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بیٹا، تیری تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت پدری بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں یہ بھی کر دوں گا، اب اور کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرمانا
اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا، اے ابراہیم خلیل اللہ، جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کی بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم علیہ السلام تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی کر کے دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ فرمایا، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، دیکھیے جو عشق حقیقی میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یوں عزتیں ملتی ہیں۔ آج بھی ایمان والوں کی زندگیوں میں محبت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ پر کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔